سچ جو ہے عوام کے سامنے آ گیا، آج حقیقت کھل گئی اور آج پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ برابر کی شریک ہے اس سٹولن مینڈیٹ کے فیاسکو کے اندر۔ آج انہوں نے جس قسم کی بھونڈی حرکت کی ہے، انہوں نے ایک تو آپ نے خود درست سوال پوچھا کہ اگر آپ نے امینڈمنٹ کی بھی ہے تو ریٹروسپیکٹو کیوں کی ہے، آپ آئندہ کے لیے کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری ایکسرسائز کی گئی ہے سپریم کورٹ کی دی ہوئی ججمنٹ کو روکنے کے لیے، اس کو انیکٹ ہونے سے روکنے کے لیے۔ اور انہوں نے دیکھیں کوئی بھی ان کی قانون سازی جو ہے آئین سے بالا نہیں ہو سکتی۔ آئین پاکستان کا ٹرمپ کرتا ہے اور آئین پاکستان کا بڑا کلیئرلی سٹیٹ کرتا تھا کہ ان کو اختیار، اور سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ نے جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب ان کو اگر مسئلہ تھا تو یہ ریویو میں گئے ہوئے تھے، ریویو کا فیصلہ آنے دیتے، لیکن اجرت میں کام کیے، جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کا کام ہے، ہر چیز اجرت میں کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے مالک صاحب کہ یہ کورٹ میں چیلنج ہوگا اور یہ اوور ٹرن ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا جو انہوں نے کیا ہے۔ اگر کورٹ اوور ٹرن کرتی ہے اس کو اور کہتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹو سے نہیں ہوگا، وہ قبول کریں گے آپ فیصلہ؟ دیکھیے یہ تو دس از فار، دیکھیے پارلیمنٹ ہیز پاسڈ دس بل، سو اف دا سپریم کورٹ، یہ بہت سارے مفروضوں پہ کی مفروضہ نہیں ہے، یہ بڑا امیجیٹ فیوچر کا سوال ہے، یہ ہونا ہے، مفروضہ ہے، یہ بالکل سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا۔ چلیں لیٹس سی کہ کس بنیاد پہ آپ چیلنج، کون کرے گا، پٹیشن ڈالے گا؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کسی شخص نے 2 گھنٹے کی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز پہ ایک بھی وہ سوال اس کی قانونیت پہ، اس کی آئین اور قانون کے ساتھ ہارمنی نہ ہونے کے اوپر نہیں اٹھا سکے۔ میں نے آپ کے سامنے شکیں رکھی ہیں، کس بنیاد کے اوپر چیلنج کریں گے؟ آئی ایم کیوریس ٹو سی دیٹ پٹیشن، لیٹس سی آن واٹ بیسس دے چیلنج اٹ۔ نہیں تو کمیٹی میں بات کی یا نہ کی، اس کا سر آپ ڈالیں نا، میرے سامنے ابھی تک کوئی دلیل آ نہیں سکتی نا، کس بنیاد پہ چیلنج کریں؟ جی جی مالک صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں، on the basis that their intentions have malafide, on the basis that they have tried to steal the mandate of Pakistan, بے شک جمع کریں۔ جی جی بالکل کرائیں گے، ہم آپ سے اجازت لے کے تھوڑی کرانا ہے۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹائم سکیجول دیا، فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح ڈویژن ہوگی، یہ سیٹس آپ ان کو ممبرز اتنے دنوں میں آ کے اپنی ایفیڈیوٹس دیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے مطابق نوٹیفیکیشن نکالے۔ 39 ممبرز جن کی پہلے افیلیشن شو ہوئی بھی تھی، وہ اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نکال دیا، باقی لوگوں کا ابھی رکا ہوا ہے سب کچھ۔ تو سوال تو بڑا سمپل ہے کہ یہ معاملہ تو جائے گا سپریم کورٹ۔ میں تو آپ سے ایک سمپل سوال پوچھ رہا ہوں، اگر سپریم کورٹ آپ کی ریٹروسپیکٹو کو اڑا دیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ نے لیبریشن کی، واضح کیا، زبردست ہے، لیکن یہ 2024 سے نافذ العمل ہوگا، یہ آپ کی جو کلیریفیکیشنز ہیں سب کچھ ہیں یہ 2017 سے نہیں ہوں گی، تو اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز چینج نہیں ہوئی، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی، تو پھر آپ کی ضد کیوں ہے کہ نہیں 2017 سے کاؤنٹ کریں، آپ 2024 سے کریں؟ دیکھیے بات یہ جہاں تک جو سپریم کورٹ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سٹمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے سر بات یہ ہے، سپریم کورٹ کین آلسو میک رانگ ڈیسیجنز، they can, judgments can be wrong and hence judgments can be reviewed. We have a review میں جائے، سر ریویو میں گئے ہیں، اور اس ترمیم سے پہلے گئے ہیں، اس ترمیم سے پہلے ہی گئے ہیں نا، ہم نے ایگزسٹنگ لاز کی سپورٹ اور آئین کی سپورٹ میں۔ اگر کیانی صاحب سے ایک میرا سوال پوچھ لیں، پی ٹی آئی والے سارے اینکر بن جانے اچھے ہوئی سر۔ پوچھ لیں سوال سر تسی اچھا کیانی صاحب تسی جج جوری ایکسیکیوشنر بن جاؤ، اسی اینکر بھی نہ بنیے، ایسے نہ کرو سر۔ پوچھے سر ایک ہے، اجازت ہے میرے بھائی سے سوال کرنے کی؟ جی کیجئے۔ اتنی خوبصورت رجسٹریشن جو کی ہے ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں کی ہے، مہربانی فرماتے رجسٹریشن کو کمپلیٹ بھی کر لیتے، یہ بھی فیصلہ کر لیتے کہ جو ہاؤس انکمپلیٹ رہ جائے گا، جو ریزرو سیٹس ہمیں نہیں ملیں گی ان کے فیصلے کی وجہ سے، وہ کہاں جائیں گی، اس کی بندر بانٹ پھر ان کے اندر ہوگی یا وہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی، اور اگر وہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی تو انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر یہ رجسٹریشن کیسے کریں گے؟ اس کے اوپر بھی اپنے رجسٹریشن میں کچھ وضاحت کریں۔ اس میں تو یہ کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیٹس تو بٹیں گی، جو ہاؤس کے اندر پارٹیز ہیں ان کے ریشو کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن کو بٹ جائیں گی۔ ان کے فارمولا میں سیٹس خالی کوئی نہیں رہتی، ان کے فارمولا میں وہ ساری سیٹیں ان کے پاس رہتی ہیں جو ان کے پاس پہلے آئی تھی، ان کا وہ فارمولا ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اس میں پھر میرا فالو اپ سن لیں،
فالو اپ اس پہ یہ ہے کہ سیٹس پروپورشنل ریپرزنٹیشن پاکستان کے ووٹ کی ہونی ہے, ان کی پارٹیوں کی نہیں ہونی ہے. جو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پروپورشنلی ریپرزینٹ کرنا ہے ان سیٹوں پہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر. وہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہوا ہے یا آپ کے سو کالڈ انڈیپینڈنٹس کو ملا ہوا ہے, تو ان انڈیپینڈنٹس کا جو ووٹ ہے وہ نون پی پی کے کھاتے میں نہیں جا سکتا. نہیں وہ نہیں, ٹیکنیکلی تو آپ کا ذہن آپ کا تو فرسٹ بائی دا پوسٹ ہے نا, ووٹ ڈزنٹ میٹر جیتا کون ہے. سر معذرت, اب سر کیونکہ وہ سوالات بھی اچھا میرے سوال کا جواب سے میرا سوال بڑا جواب تو موقع کو نہیں, سوالات میرا سادہ سوال ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر, اس بل کے اوپر جو ہوگا وہ آپ لوگ مانیں گے کہ اس کے اوپر بھی نئی قانون سازی ہوگی؟ پٹیشن دیکھیں تو لیٹس سی جی آگے ہوتا کیا ہے, لیٹس سی. اگر تو آپ ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مفروضہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایک فیصلہ جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے آپ کے حق میں ہو. سر I can't say that right now. There will be proceedings, there will be a decision and then we will see if آپ میرے سے پوچھیں کہ اگر میرے کیس میں سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی, میں آپ کو آج کہہ دوں گا کہ ہاں میں مانوں گا کیونکہ سپریم کورٹ کا ہے. نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نہیں, آپ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا تو پھر کس کا ماننا ہے؟ سر میری یار سنیں مالک صاحب, اب ایک دفعہ بولنے دیں ذرا مجھے. آپ دبا کے بولیں. سر کیا ریویو کا حق نہیں ہے لیگلی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ؟ تو پھر آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماننا, دیکھیے بالکل ریویو آپ کو فیصلہ مان کے ریویو میں جانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہتے میں فیصلہ نہیں مانتا. سر میں نے یہ کب کہا ہے, تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئندہ ہوگا, fixated on this one point on a hypothetical situation right now, because we have seen in a practical. now let's come back. میرا Sir, سوال you are fixated on the specific directions for this conversation. آپ نے کہا hypothetical. Sir, I've been trying to speak on this show without interruption for 15 minutes now. مجھے 5 seconds نہیں سر, آپ کے 5 seconds you have come to speak yourself and I don't know why I'm here. آپ کہہ رہے ہیں آپ hypothesis پہ جواب نہیں دیں گے. میں کہہ رہا ہوں جہاں فیصلہ آیا آپ لوگوں نے نہیں مانا تو پھر اگلا بھی نہیں مانا. ہم نے کہا نہیں ماننا سر, ہم الیکشن کمیشن بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک لا میکر ہوں, میں نے ایک بل, بالکل آئی اسٹینڈ بائی دیٹ بل, ہم نے وہ بل پاس کیا. آپ پوچھیں الیکشن کمیشن سے, آپ بالکل اس کے اوپر کہیں ایک ریویو پٹیشن کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے. دیز کوسچنز معذرت کے ساتھ are misleading and misguided. Now اب آپ دوسری بات سن لیجئے جو بات زین صاحب کر رہے تھے. ایک پی ٹی آئی کو اتنا ہی شوق تھا, سمجھتے ہیں بڑا ان کے ساتھ ان کو حق ملا ہے. Why were they not a party in the case? انہوں نے خود کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہے, دس واز دیئر پریئر. ہم نے ولنگلی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا, مسیح لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں, اور سر سنی اتحاد کونسل نے کورٹ میں جا کے کہا پی ٹی آئی واز نیور اے پارٹی ٹو دس کیس. سنی اتحاد کونسل سیڈ ہم ایڈلٹس ہیں, ہم نے ولنگلی یہ جماعت جوائن کی ہے, ہم اس بنیاد کے اوپر آپ سے ریزرو سیٹس مانگ رہے ہیں. اس ججمنٹ نے سنی اتحاد کو اٹھا کے مارا ہے پرے اور کہا جی پی ٹی آئی کو ہم دے رہے ہیں, جو چیز نہ انہوں نے مانگی نہ یہ کورٹ کے اندر موجود ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 104(1) اور 104(4) کو آپ آج ہی پڑھ لیں. ایک جماعت جس نے پہلے ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی بھی, وہ بعد میں اس کی مستحق نہیں ہو سکتی. ججمنٹ پہ میں آپ کی ریزرویشن شیئر کرتا ہوں. I have my own. نہیں, I am responding to what Zain was saying. تو دیکھیے, اینڈ دس بل ونس اگین آئی ول سے دس, دیر از نتھنگ unconstitutional about it, and I do think that the Supreme Court judgment is actually not in harmony with the Constitution. I hold the right to say this. Judgments can be flawed, and that is why we have a review petition, or the government has a review petition there. But اس قانون کے اندر 2 گھنٹے علی محمد صاحب نے بڑی لمبی تقریر کی پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں. ہی ڈڈ ناٹ سے کہ جی یہ کہ اس طرح یہ شک اس طرح غلط ہے, یہ اس طرح غلط ہے, آپ کی نیت یہ ہے, آپ کا فلاں ہے, آپ کا فلاں, یہ اسی طرح کی جنرلٹیز تھی جس طرح کی ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں. تو دیکھیے ادروائز اب باقی آپ لوگوں نے ایک پکی پکائی تو پکڑا دیا نا ان لوگوں کو, جب آپ لوگ نہ الیکشن کمیشن کے سامنے پارٹی بنے, نہ ہائی کورٹ میں آپ نہیں تھے, پھر آپ سپریم کورٹ میں نہیں تھے. مجھے یاد ہے ایک دن ہیئرنگ میں ہم سن رہے تھے, چیف جسٹس نے کہا بھی کہ پی ٹی آئی کہاں ہے, وہ آگے پارٹی کیوں نہیں بنی. آپ لوگ کہیں بھی نہیں پارٹی بنے. اس مینس کہ آپ کی جو لیگل ایڈوائس ہے دیٹ لیوز اے لاٹ ٹو بی وانٹڈ, لائک اس میں بہت زیادہ خامیاں رہی ہیں. مالک صاحب خامی اپنی جگہ پہ ہوں گی, پر ایسی بات نہیں کہ ہم پارٹی نہیں بنے تھے. قبل شوزیف صاحبہ جو کہ ہماری پریزیڈنٹ ہے ویمنز ونگ کی, وہ پارٹی تھیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل تھے, انہوں نے اپنے پورے دلائل دیے, اور پھر ہم نے یہی اس وقت مناسب سمجھا کہ انہی کو کیری آن کرنا چاہیے, بیکاز ہی واز لیڈنگ دا کیس فرام آر سائڈ. Kawal Shozab is the sitting president of the women's wing, and they have been directly affected by this decision. Not as party, وہ individual capacity میں تھی, وہ as PTI کی نہیں تھی وہاں پہ. PTI as a party, جیسے سنی اتحاد کونسل as a party was there, آپ کی PTI as a party نہیں تھی وہاں پہ. ان کی انڈیویجول کیپیسٹی کو پھر پارٹی نے اون کیا تھا نا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو پارٹی نے کہا تھا کہ وہ دلائل دیں پارٹی کی طرف سے, تو وہی کہانی تو وہیں پہ آ گئی. پی ٹی ایس میں پارٹی تو بن گئی تھی. Do you buy that?
not at all. سر مزہ نہیں ان کو تو خود اندازہ نہیں تھا, تو خود کہتے تھے یہ کیا ہو گیا بعد میں. چھوڑ دیں اس بات کو سر. This is why I keep saying, and you know, one can only has to read bits. ہم تو اس وقت خود سنی اتحاد کونسل تھے سر, ہمیں تو نے کہا کہ جی آپ اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا کے ادھر آئیں تو پھر آئے نا, ہمیں تو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں گنا ہوا تھا انہوں نے. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ یہ میری ناقص رائے میں نہ وہ ججمنٹ کنسسٹنٹ ہے آرٹیکل 51 سے, بلکہ ان مائنورٹی ججمنٹ کے ججز نے تو 3 بلکہ آئین کی شکیں کہی ہیں کہ یو ول ہیو ٹو, اینڈ the words they used were کہ you will have to suspend these 3 articles of the constitution and insert new ones for this majority order to be in consonance. مائنورٹی ججز کے ویو میں بہت زیادہ میرٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے کنٹروورشل پوائنٹس ہیں جو ایڈریس ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی میجورٹی کی تو اب ہمیں پتہ لگے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب ملک کی ٹاپ لائرز اس اوپینین کے ہوں جن کا کسی پارٹی سے الائنس نہیں ہے, نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں, جو نیوٹرل بہت سے لائرز ہیں ٹاپ لائرز, ان سب سے بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سرکموینٹ ہوگا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق روکنے کے لیے ہے. آپ کا ڈس ایگری کرنا اپنی جگہ ہے, آپ کا ریویو میں جانا اپنی جگہ ہے, سب کچھ اپنی جگہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ اگر حکومت وقت سپریم کورٹ کو پہلے بھی نہیں مانا, سپریم کورٹ نے پہلے الیکشنز کی بات کی پنجاب میں, وہاں پہ ڈیفائی ہوا, چلیں اس میں ایک شک تھی کہ جی اگر ایک فیصلہ لیٹ بھی ہو جائے تو صرف اس بیسس پہ اس کو ختم نہ کیا جائے کہ وہ اس میں مدت کے اندر نہیں ہوا, تو اس میں ایک فگ لیف تھا جو کام چل گیا.